ٹیکسلا میں ایک روزہ ورکشاپ کی ہے. ابھی ادھر راولپنڈی میں ہوں اس وقت، اور رضوان شاہ صاحب کی فرمائش کے اوپر میں ایک گندک کا تیل بیان کرنے لگا ہوں. جی یہ میں نے کئی بار بنایا ہے، میرا کردہ عمل ہے اور الحمدللہ یہ بنتا ہے. کرنا ایسا ہے کہ آپ نے ایک کڑھائی لینی ہے، اس کے اندر آدھا کلو ریت بچھا دینی ہے، اور ایک سٹیل کا کٹورا لینا ہے جس میں یہ سالن وغیرہ ڈال کے دیتے ہیں. وہ سٹیل کا کٹورا لینا ہے، اس کے اندر 50 سے 60 گرام گندک موٹی موٹی کوٹ کے نا اس میں بچھا دینی، ڈال دینی. اور کٹورا جو ہے وہ کڑھائی والی ریت کے اوپر رکھنا ہے، اندر اس کو دبانا نہیں. اوپر رکھ کے کڑھائی کو چولہے پہ رکھیں، 2 چوبی آگ چلا دیں اور ایک چھٹانک گائے کا پیشاب اوپر ڈال دیں، گندک کے اوپر. گندک کے اوپر 2 چوبی آگ پہ پکنے دیں. یعنی آگ آپ کی اتنی ہو کہ وہ جو پیشاب ہے وہ ابالا نہ کھائے اور بلبلے نہ مارے، صرف بھاپ بن کے ہلکی بھاپ بن کے اڑتا رہے. تو جب وہ سوکھ جائے اور گندک پگھلنے کے قریب ہو، پگھلے نہ پگھلنے کے قریب ہو، کہیں کہیں سے پگھلتی نظر آئے تو اس وقت ایک چھٹانک پیشاب اور ڈال دیں. ٹھیک. اسی طریقے سے 2.5 لیٹر پیشاب ختم کریں، پھر اس کو پکنے دیں. یہ پکے گا، پھر گندک پگھلے گی. جب پگھل جائے تو اس کو پلاس سے پکڑ کے زمین پہ رکھ دیں، ریت سے اٹھا لیں. یہ گندک جم جائے گی ادھر. اس کو اسی کٹورے کے اندر کھلے منہ رکھ دیں الماری میں. یہ گائے کا پیشاب 2.5 لیٹر لگے گا. ٹھیک. تو اس کو کھلے منہ رکھ دیں. یہ پڑی پڑی چند دنوں میں تیل ہو جائے گی. جب یہ سارا پانی بن جائے، آئل بن جائے تو روئی کی بتی لگا کے اس کا مقطر لے لیں، فلٹر کر لیں. جو پیشاب کا گند وغیرہ ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور گندک کا سرخ رنگ کا آئل آپ کے پاس آئے گا پورا. اگر 60 گرام گندک ہے تو 60 گرام آئے گا، اگر 50 گرام ڈالیے تو 50 گرام آئے گا. یہ تیل شیشی میں محفوظ کر لیں. 1 تولہ تیل یہ گندک کا ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں اور 1 تولہ کچا پارا ڈالیں. نہ مصفہ کریں، نہ مدبر کریں، نہ قائم کریں، نہ لرزاں کریں. ٹھیک. کچا پارا اس ٹیسٹ ٹیوب میں گندک کے تیل میں ڈالیں اور پھر کڑھائی میں آدھا کلو ریت بچھا کے یہ ٹیوب کھڑی کر دیں. جہاں تک تیل ہو تو اتنی ٹیوب ریت کے اندر جانی چاہیے، باقی باہر ہو. ٹھیک ہے. 1 چوبی آگ رکھنی ہے، 1 کانے کی آگ. جی. جب ریت گرم ہو جائے تو 15 منٹ گھڑی کا ٹائم نوٹ کریں اور چولہا بند کر دیں. جب ریت ٹھنڈی ہو جائے تو ٹیسٹ ٹیوب اٹھائیں گے. گندک کا تیل جو ہے جب آپ نکالیں گے تو پارا نہیں ہوگا اس میں، پارا الگ نہیں ہوگا. وہ پارا گندک کے اندر حل ہو چکا ہوگا. گندک کے تیل نے اس کو جذب کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا گندک نے، وہ حل ہو گیا ہے. یہ اب گندک کا نہیں، یہ گندک پارے کا تیل ہے. اچھا، گندک پارے کا تیل ہو گیا. ٹھیک. اس تیل کو اب اٹھا لیں تو یہ خطکش کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. پکا خطکش ہے. میں نے کئی بار بنایا. ٹھیک. تو اس تیل کے فوائد یہ ہیں کہ یہ کایا کلپ ہے. اس میں سوئی کا نکا لگا لیں، جتنا لگ جائے اس کو مکھن میں گھما کے کھائیں. جی. بوڑھے کو جوان اور جوان کو نوجوان کرتا ہے. سبحان اللہ. 3 خوراکیں کافی ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اسی گندک پارے کے تیل میں آپ 1 تولہ رس کپور لیں کچا، جی، اس کو کھرل کر لیں. اس تیل کے 2-4 قطرے دے کے ریت جنتر تشویہ لگائیں. جی. پھر کھرل کریں، پھر تشویہ لگائیں. 5-7 تشویوں میں مومیا ہو جائے گا رس کپور. ٹھیک. یہ رس کپور آپ کا کایا کلپ اکثیری ہے. یہ جناب سرسوں کے دانے جتنی خوراک دیں اور 3 سے 4 خوراکوں میں کینسر، بلڈ کینسر ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ اتنا معیاری رس کپور بناتا ہے. بہت خوب. تو یہ نسخہ شاہ صاحب کی نظر. جی جناب، بہت شکریہ سر. تھینک یو.